السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے گناہ کی ادائیگی کی پہچان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ غنہ کا معنی ہے ناک میں آواز کا گنگنانا، اور وہ ایک ایسی آواز ہے جو میم اور نون کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ یعنی گنہ کس کو کہتے ہیں؟ گنہ کہتے ہیں کہ آواز کا ناک میں گنگنانا، اور یہ آواز نون اور میم کو ادا کرتے ہوئے ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ قرآنی حروف پر گنہ کی پہچان کے لیے صرف 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، جب میم یا نون پر شد ہو تو ان میں ہمیشہ گنہ کریں، یعنی جب بھی نون یا میم پر شد آ جائے گی تو ہم ہمیشہ گنہ کریں گے، مثلا حلم۔ اسی طرح انہن، رزقہن اور لأغلبن۔ یہ جو ہم نون کے اور میم پہ رکے ہیں، حلم، انہن، یہ جو ناک میں ہمارے آواز آ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گنہ، اور یہ نون اور میم مشدد پر ہے۔ اور نمبر 2، جب جزم والی میم کے بعد میم یا با ہو تو گنہ کریں، یعنی جزم والی میم ہو، میم ساکن ہو، میم کے اوپر جزم ہو اور اس کے بعد کیا ہو؟ میم ہو یا پھر با ہو تو گنہ کریں گے، مثلا الیکم مرسلون۔ اس کو ہم الیکم مرسلون نہیں پڑھ سکتے، گنہ کر کے پڑھیں گے الیکم مرسلون۔ اور اسی طرح یعتصم باللہ۔ اور اگر میم یا با کے علاوہ، یعنی میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو میم کو بغیر گنہ کے پڑھیں گے، مثلا ایکم احسن۔ اب یہاں پر ہم گنہ نہیں کریں گے، ایکم احسن اس طرح سے نہیں پڑھیں گے بلکہ گنہ کے بغیر پڑھیں گے، کیونکہ گنہ کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد، یعنی جزم والی میم کے بعد میم یا با ہو تو گنہ کریں گے، اور میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے، جیسے ایکم احسن لعلکم تتقون انعمت علیہم۔ اسی طرح گنہ کے بارے میں تیسری بات، جب جزم والے نون یا تنوین کے بعد، تنوین والے حرف کے بعد 9 حروف یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را اور الف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو گنہ نہ کریں، مثلا من اعطی من لدنہ۔ اور اگر ان 9 حروف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی اور حرف آ جائے تو گنہ کریں گے، جیسے من مال، من یقول، من بعد، من تسنیم اور من صیام۔ آپ کو پتہ ہے نون تنوین کو کس کو کہتے ہیں؟ جزم والا نون، مطلب جس نون پر جزم ہو، جس نون پر سکون ہو، ساکن ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم والا نون۔ یا جزم والا نون تو نون یا نون تنوین کے بعد 9 حروف اور آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ گنہ نہیں کریں گے، اور 9 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو ہم گنہ کریں گے۔ اور اسی طرح یہ 4 لفظ ہیں، دنیا، بنیان، قنوان، صنوان، ان کے نون پر گنہ نہیں ہوگا، یہ مستثنی حروف ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے مدات۔ مدات کی ادائیگی کی پہچان، 2 نشان بنے ہوئے ہیں، ایک بڑی مد ہے، ایک چھوٹی مد ہے۔ مد کا معنی ہے کھینچنا یا لمبا کرنا، یعنی مد کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم کھینچیں یا پھر لمبا کریں۔ اور مدات 2 طرح کی ہیں، نمبر 1 بڑی مد، آگے نشان بنا ہوا ہے، یہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے، بڑی مد کس کو بولتے ہیں، اور چھوٹی مد۔ بڑی مد اور چھوٹی مد، مدات 2 طرح کی ہیں، بڑی مد اور چھوٹی مد۔ مد کا معنی ہے کھینچنا اور لمبا کرنا۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ کھڑی حرکات والے حروف اور حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹی پیش بو، تو اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح حروف مدہ، با زبر الف با، با زیر یا بی اور با پیش را بو، ان کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو آئیے درجہ ذیل 3 باتوں کو مزید یاد کر لیں۔
نمبر 1، جب کسی حرف پر بڑی مد یا چھوٹی مد ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو تو اس کو 2 گنا کھینچیں گے، یعنی اس کو صرف 2 گنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس حرف کو؟ جب کسی حرف کے بعد بڑی مد ہو یا پھر چھوٹی مد ہو تو اس کے بعد حمزہ ہو۔ نیچے مثالیں دیکھیں، عطاءً، دیکھیں طاء کے بعد الف ہے اور اس کے اوپر بڑی مد ہے اور پھر حمزہ ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ 2 گنا کھینچیں گے۔ اسی طرح سین، قروء، اور اسی طرح آگے ساری مثالیں ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں، اس کے بعد نمبر 2 پہ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے مد کی جو مقدار ہے اس کو اچھے سے غور کرنا ہے کہ کتنی مقدار ہے، اور اتنی ہی کرنی ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کم۔ عطاءً، سیء، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ قروء، لا الہ الا اللہ، یسر لی امری، توبوا الی اللہ۔ اسی طرح نمبر 2، جب کسی حرف پر بڑی مد ہو اور اس کے بعد جزم یا شد والا حرف ہو تو اس کو 3 گنا کھینچیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ کسی حرف کے اوپر بڑی مد یا پھر چھوٹی مد ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ 2 گنا کھینچیں گے۔ اسی طرح کسی حرف پر بڑی مد ہو اور اس کے بعد جزم ہو یا پھر شد والا حرف ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ 3 گنا کھینچ کے پڑھیں گے۔ آئیے مشق کریے۔ الآن، صاد، قاف، نون، الف لام میم، ولا الضالین، حاجونی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد اور ہا، میم، عین، سین، قاف میں عین کو 2 اور 3 گنا کھینچنا دونوں طرح سے صحیح ہے، یعنی عین کو ہم 2 گنا بھی کھینچ سکتے ہیں اور 3 گنا بھی کھینچ سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، جب حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والے حرف پر جزم لگا کر وقف کیا جائے تو اسے 1 گنا، 2 گنا اور 3 گنا یعنی تینوں طرح سے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جب ہم حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والے حرف پر جزم لگا کر خود سے وقف کر رہے ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو 1 گنا، 2 گنا اور 3 گنا جس طرح سے ہم چاہیں اسی طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً انت الوہاب، ہم ان کی تینوں طرح سے مشق کریں گے۔ انت الوہاب، انت الوہاب، رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین، المفلحون، المفلحون،
المفلحون والصيف 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 من خوف من خوف من خوف. امید ہے آپ لوگوں کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سے اس کو سمجھے, دوبارہ سے سنیں. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر کے بتا دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ گائیڈ کر دیا جائے گا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.